آج یہ جو آپ نکاح کی مجلس کر رہے ہیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے پہلے مولانا صاحب آپ کو بتا رہے تھے جن کا نچوڑ یہ تھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے، اور آخر میں جو ان کی بات تھی کہ ہماری جو بچیاں ہیں آج جس رستے پر جا رہی ہے، ہمیں ان بچیوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہم جس دین کو مانتے ہیں، ہم جس نبی کو مانتے ہیں، اس نبی نے ہمیں کیا پیغام دیا ان بچیوں کے بارے میں۔ ان جو ابھی حضرت جو آپ کے سامنے تقریر کر رہے تھے، میں آپ کے سامنے چند جو ہے منٹ کے لیے حاضر ہوا، کیونکہ یہ مجلس ایک مقدس مجلس ہے، اور کیونکہ آپ کو صبح نکاح کرنے جانا ہے، نکاح کے سارے مسائل آپ کو معلوم ہوں گے، سارے مسائل آپ کو معلوم ہوں گے، اور مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ میں کئی بار یہاں پر آپ کے سامنے وہ نکاح کے مسائل آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ لیکن ہمیں کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کو ڈی جے سے اتنی کیوں نفرت ہے، ڈی جے والوں سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ تو میں ایک بار جو ہے ہنس کر کے آپ سب کے سامنے یہ بات کر دیتا ہوں، آپ اس بات کو ریکارڈ کر لیں، میری کسی بھی ڈی جے والے سے کوئی بھی دشمنی نہیں ہے، اور نہ میں نے آج تک کسی ڈی جے والے سے یہ کہا ہے کہ بھئی تو ایسا کام کیوں کرتا ہے۔ میں صرف آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب نکاح جیسی محفل میں آپ جب یہ کرتے ہو، آپ جب نکاح ہم کرتے ہیں تو ہمارے تصور میں کیا آتا ہے؟ ہمارے تصور میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کہاں پر کیا تھا؟ جنت میں نکاح کیا تھا۔ گواہ کون تھے؟ فرشتے تھے۔ ہمیں وہاں سے سوچنا چاہیے کہ نکاح کتنا مقدس جو ہے رشتہ ہے، اور اس مجلس میں اگر ہم یہ بے پردگی ہم جو ہے یہ اگر یہ ماحول اگر ہم بنائیں گے تو آپ یہ بتائیے کہ آج دنیا میں جو آپ کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، آپ کی جو رسوائیاں ہو رہی ہے، آپ کو لوگ جوتے مار رہے ہیں، وجہ یہی ہے۔ اور اگر آپ جو ڈی جے بجا کر کے آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، یا ڈی جے کے علاوہ جو بھی آپ خرافات کر رہے ہیں، روکنا فرض کیوں ہے؟ اس لیے فرض ہے آپ جا کر کے موطا امام مالک میں جا کر پڑھیں۔ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اکیلا گناہ کرتا ہے، جب کوئی بندہ، میری بات کو بڑے غور سے سننا، جب کوئی بندہ اکیلے گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر ساری مخلوق پر نہیں پڑتا ہے، یعنی کہ جب کوئی بندہ اکیلا گناہ کرتا ہے، چھپ کر کے کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کا اثر صرف اس بندے پر پڑتا ہے، ان گناہوں کا اثر صرف اس بندے پر پڑتا ہے، اس کا عذاب صرف اس بندے کو ملتا ہے۔ لیکن آگے فرمایا جب وہی گناہ اعلانیہ ہو جاتا ہے، جب وہی گناہ تمام مخلوق کے سامنے کیا جاتا ہے یا کئی لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پورا عذاب جو ہے پھر مخلوق پر اتارتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ کے بیٹے کے نکاح ہے، آپ کے گھر میں خوشی ہے، آپ اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے پوری مخلوق کو ڈبا رہے ہو، پوری مخلوق پر جو ہے پوری مخلوق کے لیے جو ہے عذاب کی دعوت دے رہے ہو، کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ موطا امام مالک کو جا کر آپ پڑھیں، کتنا مقدس رشتہ ہے یہ، جا کر پڑھیں کہ جب کوئی بندہ جو ہے کسی لڑکی کو جو ہے نکاح کی جو ہے دعوت دے یا نکاح کا پیغام پہنچائے جائے تو اس کی پیشانی کو پکڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں برکت کی دعا ہونی چاہیے، برکت کی دعا کرے۔ یہ موطا امام مالک میں حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے، اور ہمارے یہاں پر اکثر ایسا ماحول پایا جاتا ہے۔ میں میری وجہ سے اگر کسی کا دل دکھ جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، اگر کسی کی شادی میں کوئی بڑا آدمی ہو یا کوئی چھوٹا آدمی ہو، اگر وہ شادی میں کسی بچے کی شادی میں یا کسی کی بچے کی شادی میں اگر دال اور روٹی اگر بنا دے اور پھر سارے رشتہ داروں کو اگر انوائٹ کر لے، انوائٹ کرنے کے بعد ان کے سامنے وہی کھانا رکھے یعنی دال کی اور روٹی کی، تو وہ لوگ کھانے کے بعد جب گھر پہ جائیں گے تو لوگ الگ الگ سی باتیں کریں گے کہ کیا وہ سارا کا سارا اپنے جو پیسے پاس رکھے ہیں کیا وہ اپنی ساتھ قبر میں لے جائے گا، کیا وہ ان پیسوں کا جو ہے ان کے بچوں کو پیسے کام آئیں گے؟ ارے میرے بھائی پہلے اس آدمی کی مجبوری آپ سمجھے نا۔ آپ جا کر کے حدیث پاک پڑھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درجی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے دعوت پر بلایا، کھانے پر دعوت پر بلایا۔ یہ حدیث جب بھی آپ سنتے ہیں یا جب بھی آپ سنو گے تو آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے، کیا تعلیم دی گئی ہے؟ جو آج ہمارے جو ہے خاص کر ہمارے جو معاشرے میں، ہمارے جو کلچر میں، ہمارے یہاں پر جو ایک رواج چلا ہے
کہ اگر کسی کی شادی ہے تو 3 طریقے کے پکوان ہونے چاہیے، اتنے طریقے کی جو ہے مطلب سبزی ہونی چاہیے، ٹھنڈا پانی ہونا چاہیے، الگ سے وہ چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ اس حدیث کو سنو، آج کے بعد آپ کبھی بھی شکوہ نہیں کرو گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک درزی نے حضور علیہ السلام کو دعوت پر بلایا کھانے کے لیے، تو حضور علیہ السلام نے مجھے بھی کہا کہ آپ بھی ساتھ میں چلیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ وہ درزی بڑا غریب تھا، وہ 2 پیالے لے کے آیا حضور علیہ السلام کے سامنے۔ ایک پیالے میں جو ہے لوکی کی سبزی تھی یا لوکی کا جو ہے مطلب سرکہ تھا۔ میں یہاں پر سبزی اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ لوکی آل جس کو ہمارے یہاں پر بولتے ہیں، اور ہم اس کو جو ہے مطلب بڑی چھوٹی سبزی سمجھتے ہیں۔ اور ایک پلیٹ میں تو جو ہے لوکی کا سرکہ تھا، یعنی لوکی کی سبزی تھی، اور ایک پلیٹ میں جو کی روٹی تھی، اور وہ لا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر اس نے پیش کی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بھی موطا امام مالک میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بڑے پیار سے اس جو ہے مطلب سرکے میں سے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ہماری زبان میں اس جو ہے مطلب سبزی میں سے جو ہے لوکی ڈھونڈ کر کھا رہے تھے۔ ہمیں یہ بتا دیا یاروں کہ اگر کسی کے گھر پہ اگر جاؤ بھی نا، اور اگلا اگر جو ہے مطلب جس کی جیسی حیثیت ہوتی ہے اگر ویسا اگر کھانا بھی بنا دینا، کم سے کم اللہ کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔ ہم لوگ یہ ساری کی ساری چیزیں کرتے ہیں، خاص کر یہ جو ماحول ہم نے بنا رکھا ہے نا، اس ماحول کی وجہ سے کبھی بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں گے تبھی اللہ کا عذاب اس کو آپ گنو گے۔ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ زمین آگ اگلے گی تبھی اس کو آپ اللہ کا عذاب گنو گے۔ آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کی دنیا میں کوئی قدر نہیں ہے، آپ کو دنیا میں ہر جگہ جو ہے مطلب مایوس ہونا پڑتا ہے، آپ کو ہر جگہ جو ہے مطلب دنیا جو ہے مطلب آپ کو ٹارگیٹ کر رہی ہے، آپ تو پھر یہ کیا ہے؟ آپ کو عزت دی جا رہی ہے، آپ کو کوئی لوگ پوچھتے بھی نہیں ہے یار، اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں صاحب ٹھیک ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد کر لیں، سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نکاح سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کی یہ سنت ہے، تو اس کو سنت ہی رہنے دیں، اس کو باہر نہ نکالیں۔ بڑی مہربانی ہوگی جو دائرہ بتایا گیا ہے اس دائرے میں رہے۔ میں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈیکوریشن نہ کریں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اچھی کھانے نہ بنائیں، اچھے جو ہے مطلب سبزیاں نہ بنائیں، میں کبھی آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جیسی آپ کی حیثیت ہے ویسا آپ نکاح کریں، جیسی آپ کی حیثیت ہے۔ ایک باپ جو ہے قرض میں ڈوب جاتا ہے نکاح کرتے کرتے، بیٹی جو ہے بڑی ہو جاتی ہے، اس کی اولاد ہو جاتی ہے، لیکن باپ اب تک قرضہ جو ہے اتار رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ میری وجہ سے اگر کسی کو برا لگ رہا ہو نا تو معاف کرنا، کیونکہ موطا امام مالک میں حدیث پاک آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں میں کبھی مذاق مت کرو، 3 چیزوں میں، اس میں پہلی نکاح ہے، دوسری طلاق ہے۔ نکاح کا مذاق ہی ہے نا، ہم نے آج نکاح کا مذاق نہیں بنایا تو اور کیا ہے یہ؟ اور طلاق کا اگر ہماری قوم اگر مذاق نہیں بنائے تو اور کیا ہے؟ ہزاروں بیٹیاں ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، ہزاروں لڑکے جو ہے مطلب اس چکر میں ہے کہ مطلب ہمارا طلاق کب ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے طلاق ہو جاتا ہے، یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ یاروں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نکاح کیا تھا، آپ وہ پہلا نکاح یاد کریں، حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور جو ہے مطلب آپ کی عمر شریف جو ہے 25 سال کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف جو ہے 40 سال کی تھی۔ آپ نے نکاح کیا، آپ اس نکاح کا رنگ دیکھیں، پڑھیں جا کر کے، آپ کو پتہ چلے گا کہ نکاح کیا ہے، نکاح کیا ہے اور ہم نے اس کو کیا بنا دیا ہے۔ تو نکاح جب آپ کرنے جا رہے ہو نا، تو کئی لوگوں سے جب آپ مشورہ لے رہے ہوتے ہو نا کہ مشورہ کہ ہم کیا کریں، شادی میں کیسا کریں، کتنے گہنے لائیں، کیا کریں کیا نہیں کریں، اس سے پہلے ایک مشورہ اپنے آپ سے بھی لے لیں، اپنے آپ سے، یعنی کہ آپ نے جو دین ایکسپٹ کیا ہے، دین اسلام، آپ اپنے آپ سے کہ میں مسلمان ہوں، تو ایک مسلمان کا جو ہے مطلب ایک جو ہے مطلب فرض بنتا ہے کہ میں اپنے آپ سے مشورہ کروں کہ میں کہیں وہ تو کام نہیں کر رہا ہوں جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو رہا ہو، اور یہ سارے کام جو ابھی آپ اس وقت کر رہے ہو، یہ سارے کے سارے کام وہ ہے جن سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ یہ تو ہماری جو ہے مطلب ایک ہماری چل نہیں رہی ہے، ورنہ تو نکاح میں بھی ہم کچھ اور کر لیتے، یہ تو صرف یہ ہو گیا کہ ایک جو ہے مطلب امام صاحب ہی نکاح پڑھائیں گے، ایک قاضی صاحب ہی نکاح پڑھائیں گے، ورنہ تو ہم بہت کچھ کرنے کو نکل پڑتے ہیں۔ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی قاضی صاحب جو ہے ڈی جے کی وجہ سے یا پھر جو ہے فالتو خرافات کی وجہ سے نکاح نہیں پڑھا، تو ہمیں ڈر ہو جاتا ہے،
यारों काजी साहब से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी मौलवी से डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत है रब तबारक व तआला से। हिसाब भी क़यामत के दिन उसी को देना है। कब्र में जाओगे तो डर भी उसी का काम आएगा, महशर में भी उसी का डर काम आएगा, ये बात याद रखें। वरना जहाँ पर हो दुनिया में जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हो और कुछ किया ही नहीं, जीने का मकसद भी हमें पता नहीं है, दुनिया में आए क्यों हो इसका भी अगर हमें मकसद पता नहीं है, तो जानवर हमसे जो है मतलब हम में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। बस जानवर जिस तरह से चल के यहाँ से दुनिया से चला जाता है, ये अलग बात है कि उसका हिसाब नहीं होगा। वरना ये बात याद रखें, हमारा हिसाब भी होगा लेकिन हमारी ज़िंदगी सिर्फ जानवर जैसी है। फिर उस मौत का भी कोई मतलब नहीं है। मरने के बाद में फिर जो है मतलब अजाब में हमें मुब्तला होना पड़ेगा। और जो आज लोग ये आपके साथ कांधे पे कांधा दे करके जो डांस कर रहे हैं और आपको ये लोग कह रहे हैं ना कि मतलब जो है मतलब नहीं भाई एक नहीं दो डीजे लेके आ, मैं भी कहता हूँ आप एक नहीं दो डीजे लेके आए, मेरे बाप का कुछ नहीं जा रहा है, पैसे आपके लग रहे हैं, मेरे बाप का क्या जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी वजह से जो आप ये एलानिया गुनाह कर रहे हैं ना, आपकी वजह से पूरी मखलूक तबाह हो रही है। कई मुसलमानों को तकलीफ हो रही है, कई लोग इसमें डूब के मरेंगे, कई लोगों को जो है मतलब ये अजाब घेरेगा। फिर आप बताएं क्या होगा। आप किसी की मानते, किसी के बाप की नहीं है। और इतने इसमें कई सारे ऐसे बूढ़े हैं जिनके दांत गिर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा पोता जब तक डीजे नहीं आएगा तब तक हमारे जो है मतलब पोते की शादी नहीं होगी। यार ये कहाँ का रिवाज है। उसको तो चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में सजदा करे कि आज मेरे पोते की जो है मतलब मेरे पोते का निकाह हो रहा है और मेरा पोता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत अदा कर रहा है। अगर मेरी बातों से अगर किसी का दिल दुखा हो या मेरी बात किसी को डायरेक्ट अगर किसी के दिल पे लगी हो या कोई ये सोच रहा हो कि मैंने जो है मतलब किसी को टारगेट बनाकर ये बात की हो, तो अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दें। मैं आपको आया हूँ हकीकत बताने के लिए, और हकीकत यही है कि आज जो हम कर रहे हैं वो निकाह नहीं है। आप हम जो ये कर रहे हैं ये निकाह में बिल्कुल नहीं है, ये कभी भी निकाह का मतलब नहीं है जो आज हम लोगों ने समझ लिया है। लड़कों को मेहंदी लगाना, लड़के जो है मतलब पूरा हाथ जो है मेहंदी से कुरवा लेते हैं, पता नहीं हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह से डर रखो यार। सैयदना उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ था और मैं जो है हम दोनों जो है एक बाग में टहलने के लिए गए। यानी मैं और हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हम एक बाग में जो टहलने गए। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं एक तरफ हो गया और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक तरफ हो गए। हमारे बीच में एक दीवार आ गई। मैंने सुना कि दीवार के पीछे से सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे थे, जिनके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस राह पर मेरे उमर चलते हैं, जिस राह पर मेरा उमर चला जाए वो रास्ता शैतान छोड़ देता है, शैतान छोड़ देता है। वो उमर एक जो है मतलब दीवार के, हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि दीवार के पास बैठ करके अपने आप से कह रहे हैं कि ए उमर अल्लाह से डर वरना अल्लाह तुझ पर आज़ाद करेगा, वरना अल्लाह तुझ पर आज़ाब करेगा। यार हम कौन सी खेत की मूली हैं, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है। हम लोग कहते हैं कि ये उन लोगों की बातें हैं, नेक लोगों की बातें वो हैं। क्या तुम्हें नेक नहीं बनना है? क्या तुम्हें जन्नत में नहीं जाना है? क्या तुम्हें कब्र में नहीं जाना है? तुम वसीयत तो करो कि मुझे मेरी नमाज जनाजा ना पढ़ाई जाए। तुम वसीयत करो एक बार कि नहीं हमें जन्नत में नहीं जाना है भाई, वसीयत करो ना जा करके। तो इस मजलिस का मतलब ये है जब भी कोई निकाह की मजलिस लगाई जाए तो सबसे पहले आप ये काम करें कि सबसे पहले निकाह के बारे में मुकम्मल पढ़ें। तैयारी हमारी निकाह की कुछ भी नहीं है। निकाह जब कोई करने जा रहा हूं तो वो ये ना करे कि मैं निकाह करने जा रहा हूं बस जो एक दुनियावी एक रिवाज बन गया, बस लड़की लेके आना, नहीं, बल्कि अपने आप को पूरा सीरियस करना है, अब एक्टिव होना है। अब तक मैं अकेला था, इसके बाद मेरी बीवी आएगी, फिर मेरे बच्चे आएंगे और उनके साथ जो है मुझे फिर अपनी एक जो जिंदगी गुजारनी है, किस तरह से मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी है। वो जिंदगी गुजारनी है कि जिससे अल्लाह उसका रसूल राजी हो, वो जिंदगी गुजारनी है जिससे अल्लाह कभी नाराज ना हो। अगर अल्लाह नाराज हो गया तो समझ लीजिए कि फिर मैंने पहले ये बात कह दी है कि हमारी जो जिंदगी हमने दुनिया में गुजारी है इसका कोई मकसद नहीं है। परवरदिगार हम सबको बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।